آئیے گفتگو سننے سے پہلے ایک بار آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، نبیوں کے سردار، سرور کائنات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر درود شریف پیش کر رہے ہیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اعجاز مصطفیٰ میں شریعت کھڑی رہی، اعجاز مصطفیٰ میں شریعت کھڑی رہی اور دروازے بطول پہ رحمت کھڑی رہی۔ اعجاز مصطفیٰ میں شریعت کھڑی رہی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا حسین یا حسین، خطیب باکمال، واعظ شیر مکان، روح رواں، محبتوں کا مرکز، خطیب ابن خطیب، ادیب ابن ادیب، حضرت علامہ مولانا امتیاز عالم جیلانی صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں اور دنوں دن حضرت روح رواں نایاب خطیب باکمال حضرت علامہ فرحان خان ثقافی عبد العالی علی آمد۔ اعجاز مصطفیٰ میں شریعت کھڑی رہی اور دروازے بطول پہ رحمت کھڑی رہی اور پشتے نبی پہ سجدے میں آ کر چڑھے حسین، پشتے نبی پہ سجدے میں آ کر چڑھے حسین اور بیٹھے رہے حسین، عبادت کھڑی رہی۔ اور اسلام تجھ کو گود میں پالا حسین نے، اسلام تجھ کو گود میں پالا حسین نے اور ٹھوکر لگی تجھ کو تو سنبھالا حسین نے، ٹھوکر لگی تجھے تو سنبھالا حسین نے۔ اور اسلام کی رگوں میں جو چبھتا تھا بار بار، اسلام کی رگوں میں جو چبھتا تھا بار بار، کانٹا تھا ایک یزید نکالا حسین نے۔ اور سلگتے دشت پہ برفیلے موسم کو اٹھا لاتے، سلگتے دشت میں برفیلے موسم کو اٹھا لاتے اور بھگو کے نور کے پانی میں شبنم کو اٹھا لاتے۔ اور حسین ابن علی کے پیاس میں ایک راز تھا ورنہ، حسین ابن علی کے پیاس میں ایک راز تھا ورنہ، فرشتے خانہ کعبہ سے زمزم کو اٹھا لاتے۔ ابھی آپ کے سامنے بہترین مقرر تشریف فرما ہے، آپ ان سے بہترین انداز میں گفتگو سنیں گے۔ چند منٹوں کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں۔ آج موقع اور محل کے بنسبت سے کچھ 2-4 منٹ کی میری گفتگو ہوگی۔ آپ سے مؤدبانہ گزارش یہ ہے کہ یہاں پہ جو بھی گفتگو ہو اس کو آپ صرف سنیں نہیں بلکہ سن کے اس کو اپنے دل میں اتاریں اور گہرائی سے اسے سوچیں۔ علامہ آج اپنے بات کا آغاز میں علامہ اقبال کے مشہور شعر سے کرنا چاہوں گا کہ حقیقت خرافات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی اور یہ امت روایات میں کھو گئی۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ حقیقت خرافات میں کھو گئی اور یہ امت روایات میں کھو گئی۔ اگر آج ہم اپنے حالات کو دیکھتے ہیں، اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں تو بالکل یہ جو علامہ اقبال کا جو شعر ہے یہ ہم پر فٹ معلوم ہوتا ہے۔ آج جو اسلام کی بقا کے خاطر، آج جو اسلام کی تحفظ کے خاطر امام علی مقام نے اپنے سارے کنبے کی قربانی پیش کی، اس کی تحفظ کے لیے جو اسلام پیش کیا ہمارے سامنے، کیا وہ اسلام آج ہمارے پاس ہے؟ کیا آج ہم دعوت تو خوب کرتے ہیں امام علی مقام سے محبت کا، مگر یہ بھی کہہ لینا دیا جائے کہ ہمیں امام علی مقام کی یاد صرف محرم کے 10 دنوں تک آتی ہے۔ ہم صرف 10 دنوں تک امام حسین کو یاد کرتے ہیں، باقی امام حسین کا نام تک نہیں لیتے ہیں۔ اور ہم نے امام حسین کی قربانی کو صرف واقعات تک محدود کر دیا کہ محرم کا مہینہ آئے گا ہم ان کے واقعات کو سنیں گے، بس یہیں تک ہے۔ ان کے واقعات کو سننا چاہیے تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو اور ہمیں یہ پتہ چلے کہ کیا قربانی پیش کیا ہے جو اسلام آج ہمارے سامنے آیا ہے۔ مگر آج ہم اپنے کیریکٹر کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ بالکل اس کے برعکس ہے۔ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ کربلا میں کیا کیا ہوا، مگر کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ کربلا میں جو بھی ہوا وہ کیوں ہوا۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آخر امام علی وہ کون سی ایسی چیز تھی جو امام علی مقام کو کربلا کے میدان میں کھینچ لائی۔
اور انہوں نے اپنے سارے کنبے کو قربان کر دیا، وہ کون سی ایسی چیز تھی؟ ہمیں اس کی تحقیق کرنی چاہیے، کبھی گھر میں بیٹھ کر یا اپنے علماؤں سے کانٹیکٹ کر کے اس بات کی معلوم کرنا چاہیے کہ آخر وہ کیا بات تھی، وہ کیا کیریکٹر تھا یزید کے اندر، وہ کون سا کیریکٹر تھا جو امام علی مقام نے اس کو بیکاٹ کر دیا؟ کیا وہ کیریکٹر تو آج ہم نہیں اپنا رہے ہیں؟ کیا وہ جو نفرت تھی امام حسین کی یزید سے، کیا وہ ہمارے اندر تو نہیں آ رہا ہے؟ آج اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں یا ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہمارے پاس جو اسلام جو آیا ہے یہ ہمیں وراثت میں ملی ہے، اسی لیے ہمیں اس کی اہمیت پتہ نہیں ہے۔ آج ہم دیکھیے کیا کر رہے ہیں ہمارے کارنامے سے، آج آپ دیکھیے محرم، آج امام حسین کا نام کیسے کیسے لیتے ہیں، کوئی شراب کے نشے میں امام حسین کا نام لے رہا ہے، کوئی گٹکا کھا کر امام حسین کا نام لے رہا ہے، پتہ نہیں کوئی جیسے تیسے کر کے امام حسین کا نام لے رہا ہے۔ امام حسین کی شخصیت یہ ہے، امام حسین کی شخصیت تو وہ ہے باوجود ان کا نام لیا جائے۔ اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ امام حسین نے کیا قربانی پیش کی ہے، اب جب امام حسین نے جو قربانی پیش کی ہے اس قربانی کے حساب سے اپنے آپ پہ دیکھیں کہ آج ہمارے سامنے اسلام کیسے آیا ہے۔ 2-4 منٹ میں اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا۔ آئیے قربانی کی ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ کربلا کا وہ میدان ہے اور یہ جو واقعہ ہے اس کو آپ بہت غور سے سنیے گا اور سننے کے بعد یہ فیصلہ کریے گا کہ کیا صبر تھا امام حسین کا جو انہوں نے کربلا کے دھرتی پر پیش کیا، اور آج ہمارا معاملہ کیا ہے اور آج ہم کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں اور اپنے آپ کو امام حسین کا شہدائی کہہ رہے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ موقع تھا میدان کربلا کا، اور میدان کربلا میں یکے بعد دیگرے جو 72 نفسائے کریمہ تھے وہ جا رہے تھے اور جام شہادت نوش کر رہے تھے۔ اب باری آئی تھی امام حسین کے ایک بیٹے جن کا نام امام علی اکبر تھا۔ انہوں نے اپنے بابا حسین سے مقتل میں جانے کی اجازت مانگی کہ بابا مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دے دیا جائے۔ امام حسین یہ کہتے ہیں کہ بیٹا میں کس دل سے تمہیں مقتل میں جانے کی اجازت دوں، میں نے اسی ہاتھ سے تمہیں پالا ہے، پوسا ہے اور جوان کیا ہے۔ کسی تاریخ میں آتا ہے کہ ان کی عمر جو ہے وہ 13 سال تھی، کسی تاریخ میں آتا ہے کہ ان کی عمر 16 سال تھی اور کسی تاریخ میں آتا ہے کہ 18 سال تھی، مطلب یہ وہ بالکل جوان تھے۔ پھر بھی دل میں پتھر رکھ کر امام حسین نے اپنے بیٹے کو مقتل میں جانے کی اجازت دی، اور وہ بالکل ان کو تیار کر کے دولہے کی طرح تیار کیا، گھوڑے پر سوار ہو کے آخری الوداعی سلام کیا اور اپنے بیٹے کو مقتل میں بھیجا۔ اور وہ مقتل میں گئے اور بالکل بہادری کے ساتھ وہ لڑتے رہے، نہ جانے کتنے لوگوں کتنے یزیدیوں کو جہنم رسید کیا، اور لڑتے لڑتے ایک سنسناتا تیر آیا اور ان کے کلیجے پہ آ کے لگ گیا۔ ایک سنسناتا تیر آیا اور ان کے کلیجے پہ آ کر لگ گیا، اس کو وہ برداشت نہیں کر پائے اور وہ زمین پہ چلے گئے اور وہ زمین پہ گر پڑے۔ امام علی مقام پھر مقتل کی طرف دوڑ کر آتے ہیں، مقتل کی طرف آتے ہیں اور اپنے بیٹے کو گود میں اٹھاتے ہیں، ان کے سر کو گود میں رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹے اب زیادہ دیر نہیں ہے، اب تھوڑا دیر اور برداشت کر لو، ہمارے نانا آقا نامدار مدینے کے تاجدار جام کوثر لے کے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اس دوران علی اکبر فرماتے ہیں کہ بابا میری منت یہ ہے کہ میرے جو کلیجے پہ، میرے جو دل پہ یہ تیر لگا ہے یہ مجھے بہت تکلیف دے رہا ہے، اسے میرے کلیجے سے کھینچ کر نکال لیں۔ تاریخ میں آتا ہے، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، امام علی مقام نے اپنے پورے طاقت کو اکٹھا کیا اور جیسے ہی اس تیر پر ہاتھ لگایا، درد کے مارے امام علی اکبر تڑپ جاتے ہیں اور پھر امام علی مقام اس تیر کو نہیں نکالتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے بابا کو یاد کرتے ہیں اور فرماتے ہیں یا بابا علی، آپ نے اس در خیبر کو جسے 40 آدمی مل کر کھولتے تھے اور بند کرتے تھے، آپ نے اسے ایک ہاتھ سے اکھاڑ کر پھینک دیا تھا۔ اس کو اکھاڑنا تو آسان تھا، مگر آج ایک باپ کا اپنے بیٹے کے کلیجے سے تیر نکالنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ پھر تاریخ میں آتا ہے کہ امام علی مقام نے بڑے ہی شدت کے ساتھ اپنے سارے طاقت کو اکٹھا کیا اور اس تیر کو کھینچ کر نکال دیا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ جیسے ہی وہ تیر کھینچ کر نکالا، امام علی اکبر کا کلیجہ باہر نکلا آتا ہے تیر کے ساتھ اور ان کے چہرے پر
लग जाता है और फिर वो अपने हाथ में लेते हैं और पूरा उनका आंसू से पूरा दामन गीला हो जाता है। कई तारीख में तो ये लिखा जाता है कि इमाम आली मकाम जब मक्तल में आ रहे थे तो उनके सारे बाल, दाढ़ी और सर के बाल काले थे, और जैसे ही उन्होंने अपने बेटे के कलेजे को हाथ में लिया उनके सारे बाल जो है, दाढ़ी और बाल सफेद हो गए। तो ये कुर्बानी है जो इमाम अली मकाम ने करबला की धरती पर पेश किया। और आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम फिरकों में बढ़ गए हैं। आज हमारा मामला क्या है? आज हम रोड पे तमाशा करते हैं और पता नहीं क्या क्या नाजेबा हरकत करते हैं, जिससे हमारा जो दीन है, हमारा जो इस्लाम है, वो बदनाम होता है। आप इस कुर्बानी को देखें, इस तरह से कई कुर्बानी पेश किए गए। तो मेरे कहने का मतलब ये है, ज्यादा तवील गुफ्तगू का मौका नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है, मेरा पैगाम ये है कि इमाम अली मकाम और दिगर शुहदाए करबला के जो कुर्बानी है, बस उसको देखा जाए, समझा जाए और अपने जिंदगी को संवारा जाए। बस इसी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।